اصول فقہ کے چار مصادر یا چار ماخذ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں سے قرآن کے الفاظ یعنی نظم قرآنی، ان کی پہچان ہم کر رہے ہیں، جس کی تقسیمات میں سے پہلی تقسیم، جس میں خاص، عام اور مشترک اور مؤول، یہ پچھلے سیشن میں آپ لوگ پڑھ چکے، اور آپ یہ سیکھ چکے کہ خاص کی پہچان کیسے کی جائے گی قرآن پاک میں، عام کی پہچان کیسے کی جائے گی، اور مشترک اور مؤول اور ان کی مثالیں۔ دوسری جو تقسیم ہے وہ متقابلات کہلاتی ہے، اور متقابلات اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تقسیم میں جو اقسام ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ ان کی مثالوں سے آپ کو زیادہ بات اچھی سمجھ میں آئے گی۔ پہلے ان کے نام جان لیں۔ متقابلات الفاظ کے معانی کے ظاہر ہونے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہوتے ہیں، آتے ہیں، ان کے جو معانی ہوتے ہیں، مرادی معانی، وہ ظاہر ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، اور کبھی ظاہر نہیں ہوتے، پوشیدہ ہوتے ہیں، تو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کسی طریقے کے تحت۔ تو اگر وہ ظاہر ہوں تو ظہور، اور اگر وہ پوشیدہ ہوں معانی تو خفا۔ یہ بڑے آسان آسان لفظ ہیں، یہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے معنی کا ظاہر ہونا۔ ظہور کے اعتبار سے اس کی چار اقسام ہوتی ہیں، یعنی الفاظ کی چار اقسام ہوتی ہیں یا کلام کی چار اقسام ہوتی ہیں ان کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے۔ نمبر ایک ظاہر، نمبر دو نص، نمبر تین مفسر، اور نمبر چار محکم۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس طرح سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا ابھی مثالوں کے ذریعے۔ ظاہر کی مثال بھی آپ کو ملے گی، صرف پہچاننا ہوتا ہے آپ نے ابھی کہ ظاہر ہے یا نص ہے یا مفسر ہے یا محکم ہے۔ یہ تو تب کی بات ہے کہ جب الفاظ کے معنی اور مراد جو ہے وہ ظاہر ہو، ظہور کے اعتبار سے اس کے یہ درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی سب سے جو چھوٹا درجہ ہے، خفا کے اعتبار سے دیکھیں تو خفا کے اعتبار سے کہلائے گا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ الفاظ بھی بہت آسان ہیں، کیونکہ جب ابھی ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے، ان کی وضاحت قرآن پاک سے آیات کے ذریعے اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں آرام سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے خفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، تو جس لفظ کا معنی وہ چھپا ہوا ہوگا وہ خفی ہوتا ہے، اس کو خفی کہتے ہیں۔ اور پھر مشکل کس کو کہتے ہیں، مجمل کس کو کہتے ہیں، متشابہ کس کو کہتے ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ اس ٹیبل کو اس نظر سے ابھی دیکھ لیں کہ ظاہر کے اپوزٹ میں ہوتا ہے خفی، نص کے اپوزٹ میں ہوتا ہے مشکل، اور مفسر کے مقابلے میں ہوتا ہے مجمل، محکم کے مقابلے میں ہوتا ہے متشابہ۔ اس لیے ان کو متقابلات کہتے ہیں۔ تو ہم چار کے بجائے 8 سیکھیں گے، چار تو یہ ہو گئے اور چار یہ ہو گئے، تو ہم اس والی تقسیم میں 8 الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ظہور کے اعتبار سے ایک کیٹیگری چل رہی ہے، ایک کیٹیگری یہ والی کر لی ہے، اس کو یہ کلر دے دیا ہے۔ یہ کیٹیگری ہم بتا رہی ہے کہ ظہور کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے ظاہر۔ ظاہر کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ ظاہر ہر وہ لفظ ہے، ظاہر ہر وہ لفظ ہے جس کی مراد سامع کو سنتے ہی معلوم ہو جائے۔ کیسے سنتے ہی معلوم ہو جائے؟ کہ اس کو کوئی غور و فکر نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یوں پڑھ لیں، ہر وہ لفظ یا کلام ظاہر ہے جس کی مراد سامع کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے معلوم ہو جائے۔ کیسے ہوتا ہے ایسا؟ یہ اتنی سی ایسے بغیر مثال کے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ مثال کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے ظاہر ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ ابھی دکھاتے ہیں کہ کیسے ظاہر ہے۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اور ربا کہتے ہیں سود کو۔ سود حرام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو آیت آئی ہے 275 سورۃ البقرہ کی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ تو کیا ظاہر ہوا اس سے یہ بات ظاہر ہے
کیونکہ سیغہ بھی حلال کرنے کا اور سیغہ یہ والا حرام کرنے کا یہ بالکل واضح ہے اور بالکل ظاہر ہے۔ جیسے ہی کسی نے یہ سنا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، جیسے ہی کسی نے یہ سنا اس کو یہ بات پتہ چل گئی، اس کو کچھ غور و فکر یا تعمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ وحرم الربا، حرام کا لفظ سنا، ربا کا لفظ سنا، ظاہر ہو گیا۔ لہذا یہ آیت اس معاملے میں ظاہر ہے کہ بے حلال ہے، اور یعنی خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ اچھا، ظاہر کو اور اچھا سمجھنے کے لیے یہ جو ظاہر ہے آپ کو نص سمجھنی پڑے گی، تو آپ کو زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی اس ٹاپک میں۔ اور پھر نص کو سمجھنے کے لیے مفسر، اس طرح جب ہم گریجولی درجہ بندی کرتے ہوئے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں پیچھے والی چیزیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گی۔ لیکن بیان کرنے کے لیے تو پھر ترتیب یہی رکھنی تھی کہ پہلے ظاہر بتائیں، پھر نص بتائیں، پھر مفسر، پھر محکم۔ تو چلیں اب نص دیکھتے ہیں۔ نص کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ نص کلام کے مقصود کو نص کہتے ہیں۔ یہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود کا مطلب ہوتا ہے کس وجہ سے وہ کلام لایا گیا ہے، سمپل سی بات ہے۔ مقصود کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا، نص کلام کے مقصود کو نص کہتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا وہ مقصد، وہ وجہ نص کہلاتی ہے۔ سمپل بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی دیکھیں، اوپر ہم نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کو دکھائی تھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ہم نے کہا تھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ بے حلال اور سود حرام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس والی آیت کو کس وجہ سے لایا گیا، وہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ مقصد تو الگ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے آپ مقصد اور نص یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا تھا کہ جو کافر ہے یہ اس بے کو کہتے تھے، خرید و فروخت کو، کہ سود بھی تو اسی طرح کی چیز ہے، بے میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ بالکل ایک ہی چیز ہے۔ تو دراصل ان کو یہ بتانا مقصد ہے یہاں پر، ایک چیز نہیں ہے یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے آیت آئی ہے، تو اب وجہ کا لفظ آیا نا، تو وجہ سے پتہ چلا نص۔ تو آپ اس کو فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جب کثیر مثالیں آپ کی زندگی میں اور اسٹڈی لائف میں آئیں گی، تو جس میں آپ کو ایک آیت آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا ظاہر تو یہ ہو رہا ہے اس آیت سے، لیکن اس آیت کو لانے کا مقصد اللہ رب العزت کا، یا کسی حدیث کو آنے کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا لانے کا مقصد، کلام کو کس مقصد کے لیے لایا گیا، تو آپ فرق سمجھ جائیں گے۔ اس کو دیکھیں، میں نے یہاں پر اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت تھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس آیت کو یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ بے اور ربا، یعنی خرید و فروخت اور سود، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا بے اور ربا میں فرق بتانے کے لیے یہ آیت نص ہے۔ بے اور ربا میں فرق ظاہر کرنے کے لیے، فرق بتانے کے لیے آئی ہے یہ آیت، اس لیے یہ آیت اس معاملے میں نص ہے۔ تو ظاہر اور نص کا فرق یہاں پہ آپ کو ایک ہی آیت سے دکھانا مقصود تھا۔ تو کیا فرمایا کہ ذالک بانہم، یہ سزا بانہم اس وجہ سے ہے کہ قالوا، وہ یہ کہا کرتے تھے کافر، انما البیع مثل الربا، بے یعنی خرید و فروخت یہ تو سود کی طرح کی ہی چیز ہے۔ تو پھر حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے تو اور سود کو حرام کیا ہے، تو وہ ایک جیسی چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں کہ ان میں سے دو چیزیں ہوں اور ایک کو بالکل حرام قرار دے دیا ہو، ایک کو حلال؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، یہ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب آپ نص سمجھ گئے کہ آپ نے کئی مرتبہ نص کا مطلب سمجھا ہوگا، سنا ہوگا،
تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نص کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو کس وجہ سے لایا گیا. اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں کلام کو کس وجہ سے چلایا گیا. تو کلام کو جس وجہ سے لایا گیا یا جس وجہ سے چلایا گیا وہ کہلاتی ہے نص. اب نص اور ظاہر ان دونوں کو پھر ایک اور آیت سے جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سب کتابوں میں لکھی ہیں مثالیں، لیکن مختلف کتابوں میں مختلف مثالیں لکھی ہیں. ظاہر اور نص ان دونوں کو ملا کے بتاتا ہوں. ظاہر اور نص کی دوسری مثال سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سے ہے. دیکھیں، پہلے آیت پڑھ لیں. وَإِن خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو یا تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے. فَانكِحُوا، تو نکاح کرو. ما طاب لکم من النساء، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، من النساء، عورتوں میں سے، تو پھر تم نکاح کرو. ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے. ہے جی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر فواحدۃ، تو پھر ایک سے ہی صرف نکاح کرو. یہ آیت سننے کے بعد سامع کو بغیر کسی غور و فکر کے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو فن کی حو لکھا ہے، یہ جو امر کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نکاح کرنے کو جائز قرار دیا. یہ اس سے ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی ظاہری مراد شادی کی اجازت اور اباحت ہے. اباحت مباح سے نکلا ہے، یعنی کلام سے صاف ظاہر ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ تو ظاہر ہو رہا ہے. نص کیا ہوئی پھر یہ بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ بتانے کا مقصد ہوا تعداد. اگر اللہ رب العزت نے مرد کو شادی کی اجازت دی ہے، کتنی شادیوں کی، وہ تعداد بتانے کے لیے تو یہ آیت آئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نص جو ہوتی ہے وہ کلام کے مقصد کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کلام کا جو مقصد ہے وہ دراصل تعداد بتانا ہے. کیا تعداد؟ نص کیا ہے؟ نص یہ ہے کہ آدمی ایک وقت میں بس 4 شادیاں کر سکتا ہے، بس یہ ہے مقصد. تو اس کی تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تاکہ اور آپ کو ظاہر اور نص میں فرق سمجھ میں آ جائے. کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی جو زیر سرپرستی یتیم لڑکیاں جو ہوتی تھی، جن کی وہ پرورش کرتے تھے، یتیم لڑکیاں، تو ان کے جو مال تھے نا وہ ہڑپ کر لیتے تھے. اچھا، ہڑپ کرنے کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتے تھے کہ ان سے شادیاں کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے. حالانکہ ان کو ان لڑکیوں کی طرف کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں ہوا کرتی تھی. پھر کیا ہوتا تھا، جب وہ اتنے سارے نکاح کر لیتے تھے تو پھر وہ ان یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کر پاتے تھے، یعنی ان کے حقوق پورے نہیں کر پاتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تھے. صحیح ہے. اور پھر کیا کرتے تھے، جب شادی کر لیتے تھے ان یتیم لڑکیوں سے ان کے مال ہڑپ کرنے کی نیت سے انتظار کرتے تھے کہ کب یہ مریں گی، کب ان کا انتقال ہوگا، تاکہ ہم ان کے مال کے وارث بن جائیں. تو ان کے موت کے منتظر رہتے تھے. اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور ظاہر اور نص دونوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں میری بات. دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ تھے وہ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے ناانصافی ہو جانے سے ڈرتے تو تھے. اب یہ دوسری کیٹیگری بتا رہا ہوں. وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے اس بات سے. لیکن زنا کی پرواہ نہیں کرتے تھے. زنا کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہیں، یعنی وہ بغیر نکاح کے ان سے ہم بستری کر لیتے تھے. مال وال نہیں ہڑپ کرتے تھے. مثال کے طور پہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ زنا کر لیا تو کوئی ناانصافی تو نہیں کی. وہ تو یہ سمجھتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ اگر تم کو ناانصافی کا اندیشہ تھا اتنا ہی ہے کہ اندیشے سے تم نے
یتیموں کی سرپرستی سے گریز کیا، تو بھائی پھر زنا سے بھی گریز کرو۔ اگر تمہیں یہ ڈر تھا کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو گے ان کے مال کی وجہ سے، تو بھائی زنا سے بھی تم ڈرو، زنا سے بھی خوف کرو۔ اور زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان سے نکاح کر لو، نکاح کرو ان سے، حرام کے قریب مت جاؤ۔ تو یہاں سے آپ کو مقاصد سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک اور بات سنیں، اب یہ تو نکاح نہیں کرتے تھے، زنا کر لیتے تھے۔ اچھا، اب اس سے اوپر کا تھوڑا ہلکا درجہ کیا تھا کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، یہ اور تھوڑے تھوڑے بہتر لوگ، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہاں، نکاح کرنے میں کوئی خطرہ، انہیں بتایا گیا کہ جب اتنے زیادہ نکاح کرو گے، جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں گی تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی تو ڈرو۔ جیسے یتیموں کے حق میں، مال کے حق میں ناانصافی سے ڈر رہے ہو ہیں، تو اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق تم ادا کر سکو۔ ہاں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت کی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں آپ کے، جو قریش ہوتے تھے وہ 10 10 20 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، جب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ نکاح کریں گے تو مال کی بھی ضرورت آئے گی، نان و نفقے کی بھی ضرورت آئے گی، تو پھر کرتے کیا تھے، وہ مال کہاں سے لے کر آتے تھے؟ جو ان کے زیر سرپرستی جو یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھی ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو مطلب اپنی مالی پوزیشن کو دیکھ لو ہیں، اور 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو تاکہ کہیں تم یتیموں کا مال خرچ کرنے کی تمہیں ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہاں، اس کی تمہیں کوئی وہی پیش نہ آئے۔ تب یہ اس پہ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی صورت میں بھی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، صرف سوائے جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان کی خصوصیات میں تھی۔ حضرت ابو داؤد کی حدیث میں یہ بھی سن لیں کہ ایک شخص جو تھا اس نے اسلام قبول کیا نا، تو اس وقت اس کی 8 بیویاں تھیں، 8۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے صرف 4 کو رکھنا بس، اور 4 کو مطلب چھوڑ دینا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت۔ اچھا، ابھی جو یہ بات بتائی گئی کہ نص یہ ہے کہ آدمی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے بس، تو یہ جو 4 تک شادیاں کرنے کی یہ جو اجازت دی گئی گویا کہ، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا آپ نے غور کیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں تمام بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو بس پھر صرف ایک ہی شادی کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ 3 میں عدل نہیں کر سکتا، 2 میں کر سکتا ہے تو وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے، اس کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ 2 میں عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ایک ہی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر اس آیت سے دیکھو یہ بھی پتہ چلا نا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ فرض ہے، فرض۔ ہاں، اس میں سب شامل ہیں، نئی بیوی، پرانی بیوی، کنواری ہو یا دوسرے کی کوئی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کی ہو یا بیوہ سے شادی کی ہو، یہ سب برابر ہے۔ اور یہ عدل جو ہے وہ لباس میں بھی ہوگا، کھانے پینے میں بھی ہوگا، رہائش میں بھی ہوگا، رات کو ساتھ رہنے میں، باریاں مقرر کرنے میں بھی ہوگا، ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے نا، ظاہر اور نص کو جو آپ یہاں پر سمجھیں، تو جو اس کا اگلا آتا ہے اسٹیپ وہ کہلاتا ہے مفسر۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں، یہ بھی آسان ہے۔ اب جیسے جیسے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض اسباق ایسے ہوتے ہیں، بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں بہت آسان ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے آگے چلے جاتے ہیں وہ مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ والا ٹاپک جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جیسے جیسے ہمارا سبق، ہماری بات آگے بڑھتی چلی جائے گی تو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ مفسر
مفسر وہ کلام ہے جس کی مراد سے کیا مراد ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، کہ مراد سے کیا مراد ہے؟ کلام کی ایک مراد ہوتی ہے نا جو ابھی ظاہر تھی اس والی آیت میں. جی سر. تو ظاہر آپ سمجھ گئے، نص آپ سمجھ گئے، اب سمجھے مفسر. تو دیکھیے کلام، یہ وہ کلام ہے مفسر جس کی مراد متکلم کے بیان کر دینے کی وجہ سے. ابھی اتنی سی بات رکیں، زیادہ آگے نہیں جانے. سب سے پہلے جان لیں کہ متکلم دو ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کلام کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے. تو آپ یہ لفظ اصول فقہ میں اور فقہ میں پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ ایک اور لفظ پڑھیں گے شارع، شین الف زبر شاہ، را عین زیر ر، شارع بر وزن اسم فاعل. تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ شارع ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ رب العزت کیا ہے؟ متکلم. تو یہاں پہ ہماری مراد متکلم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی اور سکھائی اور اللہ رب العزت کے احکامات ہمیں بتائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ شارع وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. کلام اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا حدیث، تو وہاں پر مراد متکلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ کے ذہن میں دونوں آ گئی باتیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک اور ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. متکلم سے یہ مراد ہے. اب مفسر، قرآن پاک میں آنے والے لفظ کی پہچان ہو رہی ہے، جس میں سے ایک لفظ کو کہا جائے گا کہ یہ مفسر ہے، یا ایک آیت کو یا کلام کو. تو لکھا ہے کہ وہ کلام ہے مفسر، وہ کلام ہے جس کی مراد متکلم کے بیان کر دینے کی وجہ سے اس قدر ظاہر ہو چکی ہو کہ کسی طرح کا کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو، کسی طرح کا کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو. ابھی آئے گا وہ اسٹیپ جس میں آپ کو پیش کروں گا کہ شبہ پایا جاتا ہوگا اور شبہ پایا نہیں جاتا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آگے پڑھیں، یعنی پہلے شبہ پایا جاتا تھا، پھر متکلم یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور آیت یا کوئی اور لفظ اللہ رب العزت کا، وحی کا اور قرآن پاک کا، یا پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کر دینے کی وجہ سے بات اس قدر واضح ہو چکی ہو کہ کسی قسم کا پھر کوئی شبہ نہ ہو، بڑے آرام سے بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا فرمان ہے، فرمان میں کیا کہا گیا. اس کو کہتے ہیں مفسر. کسی قسم کا کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو، نہ تو اس میں تخصیص کا احتمال رہے. جی یہ ایک لفظ آیا ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے نا. نہ تو اس میں تخصیص کا احتمال رہے. یہ آپ کو پہلے سے بات سمجھ میں آنی چاہیے اگر آپ نے پچھلا سبق دیکھا ہوا ہے. آپ کی اس طرف توجہ نہیں ہوگی تو میں ابھی آپ کی توجہ اس طرف دلا دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ اچھا ہاں یہ بات، وہ کیا بات ہے؟ تخصیص کا احتمال. احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدشہ یا آپشن. تخصیص کسے کہتے ہیں؟ تخصیص کسی چیز کو خاص کر دینے کو تخصیص کہتے ہیں. آپ نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عام جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام مخصوص اور ایک عام غیر مخصوص. وہ جو آپ نے عام مخصوص پڑھا تھا، اس عام مخصوص میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ویسے تو یہ حکم عام تھا ہے، لیکن ایک جماعت کو یا کچھ مخصوص لوگوں کو اس حکم سے خاص کر دیا گیا تھا. ایسا آپ کو یاد ہے؟ جی سر. جی سر. میں وہ آیت آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تخصیص کا لفظ بار بار سامنے آنے والا ہے، تو ایک مرتبہ آپ کو تخصیص دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ تھا وہ سبق، آپ نے دیکھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ عام کی یہ جو دو قسمیں تھیں، عام وہ تھا جو کہ افراد کی ایک جماعت کے لیے وضع کیا گیا تھا، یعنی کئی افراد کے لیے وضع کیا گیا تھا. ایک جماعت کے تمام افراد کے لیے
یہ بھی سوال اب آئے گا پیدا کہ کیا ایک جماعت کے تمام افراد کے لیے؟ ہاں بھائی، ایک جماعت کے تمام افراد کے لیے۔ اچھا، تو پھر آگے بتایا گیا کہ نہیں، عام کی دو قسمیں بھی ہوتی ہیں، ایک عام مخصوص ہوتا ہے اور ایک عام غیر مخصوص ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر عام مخصوص کیا ہوتا ہے؟ عام مخصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے تمام سب کے سب افراد مراد نہیں ہے، نو۔ ہاں، وہ غیر مخصوص میں ہوتا ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عام غیر مخصوص۔ لیکن تو پھر عام مخصوص کیا ہوتا ہے؟ عام مخصوص میں کچھ لوگوں کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ ابھی سمجھ آئی بات آپ کو؟ جیسے کہ آیت آپ کو بتائی تھی کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم مردوں کے لیے جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت میں ان کی بیویوں کے چھوڑے ہوئے ترکے سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ تو جرنل ایک عام بات ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ مردوں کی ایک جماعت شادی شدہ، اور وہ کون سے؟ جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، ان کو آدھا حصہ ملے گا۔ یہ تو ایک عام ہے، لیکن اس میں سے خاص کر دیا گیا کچھ کو۔ کس کو؟ ان لم یکن لہن ولد، ان عورتوں کا کوئی اولاد نہ ہو، ان عورتوں کی کوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر اچھا اور اگر ہو تو وہ پھر آگے والی آیت ہے۔ پھر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب بتاتے کہ فقاتلوا من کفر باللہ، تمام کافروں کو قتل کر دو۔ تو عام کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ عام ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہوتا ہے۔ تو کیا جماعت کے تمام افراد؟ جی ہاں، لیکن عام مخصوص میں ایسا نہیں ہوتا۔ کے تمام افراد میں سے کچھ کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ ولا تقتلوا الاطفال، بچوں کو قتل نہیں کرنا، شیوخ کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو اور عورتوں کو قتل مت کرنا، یہ حکم ہوا۔ تو اس طرح بچے اور یہ بوڑھے اور عورتیں یہ خاص ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ تو تخصیص سے بعض مرتبہ تخصیص کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے، بعض مرتبہ تخصیص کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بعض مرتبہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ خاص کر دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کچھ کو خاص کر دینے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ میں اور ابھی آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگ گیا تھا جس میں تخصیص کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، تخصیص کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہی والی بات پہ اب دوبارہ واپس چلتے ہیں، دوبارہ آ جائیں اس طرف۔ تخصیص کا احتمال، نہ تو اس میں تخصیص کا احتمال رہے۔ مفسر وہ کلام ہے کہ اگر متکلم بیان کر دے تو بیان کر دینے کے بعد اب اس میں کسی قسم کی تخصیص کی ضرورت بھی نہ بچے اور نہ کوئی احتمال بچے۔ یہ تو بات کی ہے میں نے تخصیص کی۔ مزید یہ مفسر کے بارے میں کہ تعویل کا بھی احتمال نہ رہے۔ تو بھائی یہ تعویل کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے پچھلے سبق میں جو چار الفاظ پڑھے تھے، خاص، عام، مشترک اور مشترک کے بعد کون مؤول سا تھا؟ مؤول۔ مؤول کے اندر مؤول آپ پڑھ کر آئے تھے کہ دراصل بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، خاص نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ خاص نہیں ہوتا، اسی وجہ سے۔ تو پھر اگر اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو پھر اس کو تو مشترک کہنا چاہیے نا، ہے بھائی؟ اس کو تو مشترک کہنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشترک کے جتنے بھی سارے معنی ہوتے ہیں وہ سارے استعمال میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر ان معنی میں سے کسی ایک پرٹیکولر معنی کو اختیار کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں، اس لفظ کا بس یہی معنی ہے، اور باقی تمام معنی کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا۔ جب تعویل کر دیتے ہیں تو بن جاتا ہے مؤول۔ اولا یؤول تعویلا فهو مؤول، واول یؤول تعویلا فذاک مؤول۔ مؤول تو وہ ہوتا ہے۔ اب تعویل کا بھی اگر احتمال نہ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں اظہار یا ظہور، اس کی کیفیت کے درجات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفسر میں کہ اچھا آپ ذرا یہ بیان کا یہ جو لفظ آیا تھا نا، بیان، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بیان، اس کو بھی سمجھنا ہے، بیان سے کیا مراد ہے۔ پھر آپ کو اصول فقہ کی کتابیں پڑھنا آسان ہو جائیں گی جب میں آپ کو یہ ایک ایک لفظ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو
پڑھتے وقت جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ توجہ اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کتاب کے مشکل الفاظ کی وجہ سے، تو وہ میں آپ کی دور کر دوں گا، پھر آپ کو دلچسپی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ بیان کیا ہوتا ہے ابھی سمجھے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو حکم دیا سب کو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں نا۔ یہ حکم جب دیا تو اللہ رب العزت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 اور اس کے علاوہ بھی دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ فسجدہ، سجدہ، سجد الملائکۃ، سجدہ، سیگا یہ والا، سجد الملائکۃ، تو سجدہ کا مطلب ہے کہ سجدہ کیا، کس نے کیا، آگے فاعل آ رہا ہے ملائکۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ اور جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس سے آپ کے ذہن کے اندر وہ جو ایک عام والا جو ایک لفظ آیا تھا نا، عام، عموم والی بات، تو فسجد الملائکۃ، تو فرشت کس نے، اتنا صرف اتنا ترجمہ کریں، فسجد الملائکۃ، تو ملائکہ نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ والی جو بات ہے نا کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، اس کے اندر یہ ایک آپشن ہے کہ بھئی ملائکہ تو بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں اور بہت سارے مقامات والے ملائکہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو لفظ ملائکہ آیا ہے تو کیا اس سے مراد فرشتوں کی کوئی خاص پرٹیکولر جماعت تھی جنہوں نے سجدہ کیا؟ کیا ایسی بات تھی؟ یہ اب دیکھیں نا، ذہن میں بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ فسجد الملائکہ، تو ملائکہ نے سجدہ کیا، تو اس بات کو یہ لفظ آتا ہے آگے کلہم۔ کلہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلہم کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب، کلہم، ان سب کے سب نے، فسجد الملائکۃ، یہاں سے جو ہے وہ تخصیص کا احتمال تھا اس میں، ہاں، کہ کیا فرشتوں کی کوئی ایک جماعت نے کیا سجدہ؟ نہیں، کلہم نے بتا دیا، اس احتمال کو ہی ختم کر دیا کہ تخصیص کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تخصیص کا یہاں پہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ کلہم کا مطلب ہے کہ سب کے سب نے سجدہ کیا۔ لیکن ابھی بھی ایک اور بات باقی ہے، ایک چیز ابھی بھی باقی ہے جو آپ نے آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم فرشتوں نے سجدہ کیا، تو سجدہ کرنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کبھی مسجد میں دیکھا ہوگا کہ کبھی تو ہو رہی ہوتی ہے جماعت، اور کبھی جو ہے وہ جماعت نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں نمازی، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تب بھی تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو وہ نماز جو اپنی سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یا نوافل، آپ دیکھیں گے کہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں، اس طرح کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ انفرادی نماز کہلاتی ہے۔ اور جب جماعت ہوتی ہے تو وہ اجتماعی کہلاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی تم نے مسجد میں لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بولے گا میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے تو بات واضح نہیں ہو رہی، بھائی وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے کہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ کہلاتی ہے تعویل، ان کا یہ کہلائے گا تعویل۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم کا مطلب ہے، جو تھا مطلب کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، تو کیا انہوں نے الگ الگ انفرادی طور پہ سجدہ کیا؟ ہے تو ضرورت تعویل کی اس میں، ہاں، یا انہوں نے سب کے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا؟ اجمعون آیا لفظ، اس کو کہتے ہیں بیان، یہ بیان ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ بیان ہے کہ اجمعون نے یہ احتمال بھی ختم کر دیا کہ فرشتوں نے انفرادی سجدے کیے تھے یا ایک ساتھ مل کر سجدے کیے تھے، تو لہذا اب اس آیت کا ترجمہ جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ تو جتنے فرشتے تھے، جتنے فرشتے تھے، سب کے سب نے، اجمعون، اجمعون کا کیا ترجمہ ہے؟ سب کے سب نے، وکلہم، سب کے سب نے تو مطلب کلہم، اجمعون، سب کے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حالت جماعت ذہن میں کانسیپٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو بس جی اسی سر۔ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ایک فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ پورا کا جو پورا تھا، تو یہ اتنا واضح تھا کہ نہ تو اس کے اندر کسی قسم کی تخصیص کی ضرورت پیش آئی، اور نہ ہی اس کے اندر تعویل کی ضرورت پیش آئی، بلکہ متکلم کا جو یہ والا بیان تھا کلہم، اور متکلم کا جو یہ والا بیان تھا اجمعون، اس سے کلہم سے تخصیص کی کا احتمال ختم،
اور اجمعون سے تعویل کا احتمال ختم، تو لہذا پوری بات جو ہے وہ واضح ہو گئی، گویا کہ مفسر ہو گئی۔ مفسر تفسیر سے نکلا نا مفسر۔ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس پھر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ مفسر بے شک بہت واضح ہوتا ہے، لیکن اس میں نسخ، تبدیلی کا احتمال باقی رہتا ہے۔ یہ جو نسخ ہے، نسخن، نسخن، اس کو نسخ میں نے کہا ہے، نسخن، اور تبدیلی یہ کیا ہوتی ہے، یہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے۔ یعنی ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بھئی تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا، اور تخصیص ہمیں پتہ چل گئی تھی اور تعویل ہمیں پتہ چل گئی تھی مؤول سے۔ اب یہ دو اور چیزیں آ گئی ہیں، ایک نسخن اور ایک تبدیلی۔ نسخ اور تبدیلی یہ ہوتی کیا چیز ہے، یہ آپ کو آگے چل کے پتہ کہ اس کا بھی احتمال نہیں رہتا نا، بلکہ اس میں سوری 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 یہی تو بات بتانے والی ہے کہ اس میں نسخ اور تبدیلی کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اوکے، تو یہ ہوتا ہے موبائل پر واٹس ایپ دیکھنا اور ساتھ میں پڑھانا، اس کا انجام۔ چونکہ ہم گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں چونکہ اب محکم بھی سمجھنا ہے، مفسر اور محکم۔ اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ظاہر اور نص، ظاہر کے بعد نص، نص کے بعد مفسر، اور مفسر کے بعد جب ہم محکم پہ جائیں، اس سے پہلے کہ ہم محکم پہ جائیں ہمیں ایک استثناء کرنا پڑے گا، ایک ایگزیمشن کرنی پڑے گی، پھر ہمیں محکم زیادہ صحیح سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جتنا آگے جاتے جائیں گے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو تخصیص کا احتمال ختم، تعویل کا احتمال، لیکن ایک چیز کا احتمال ابھی بھی باقی ہے، اور وہ ہے نسخ۔ ایک اور چیز کا احتمال باقی ہے، وہ ہے تبدیلی، کہ کیا اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، یہ احتمال باقی ہے۔ ناسخ اور منسوخ یہ ایک چیپٹر ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ فلانا آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن تلاوت اس کی بھی کی جاتی ہے، اور وہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہے۔ اس فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں تو خیر نہ تو کوئی نسخ ہوا اور نہ بعد میں کوئی تبدیلی ہوئی، لیکن بتانے کے لیے فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں نسخ اور تبدیلی کا احتمال بہرحال باقی رہتا ہے۔ اور کہاں پہ نسخ اور تبدیلی کا احتمال باقی نہیں رہتا ہوگا وہ ہم بتانے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ والی بات ابھی بتا دی۔ اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ کہلاتا ہے محکم۔ جی، محکم کیا ہوتا ہے؟ محکم وہ کلام ہے جس کی مراد، اور ہم مراد سے ہی چل رہے ہیں، ہمیں معنی سمجھنے ہیں، کیونکہ جب ہم معنی سمجھ لیں تو ہی تو ہم حکم سمجھیں گے کہ حکم کیوں لگایا گیا یا کیا حکم لگانا چاہیے۔ معنی سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ کلام ہے جس کی مراد قوت کے اعتبار سے، یہ قوت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ابھی پیچھے جتنی جتنی آپ چیزیں سمجھتے آ رہے تھے، اس میں آپ قوت ہی تو سمجھ رہے تھے نا، کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اس کے معنی کو ظاہر کرنے والا کتنا پوٹینشل ہے یا کتنی کیپیسٹی ہے، وہ قوت ہے۔ وہ قوت کے اعتبار سے اس قدر ظاہر ہو کہ نہ تو اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص کا احتمال ہو، نہ تعویل کا احتمال ہو، نہ نسخ کا احتمال ہو، نہ تبدیلی کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، محکم کی بات کی جا رہی ہے یہ۔ اب ذرا سا ابھی سمجھ لیں، کمپیئر کر لیں، موازنہ کر لیں مفسر کا اور محکم کا۔ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مفسر میں اور محکم میں فرق ہی صرف یہی ہے، یہ والا۔ ورنہ تو مفسر بھی وہ تھا جس میں نہ تو کسی قسم کی تخصیص کا احتمال تھا اور نہ کسی قسم کی تعویل کا احتمال تھا، اور محکم بھی وہی ہے کہ جس میں نہ تو تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی تعویل کا احتمال ہے، لیکن اس میں نص اور تبدیلی کا احتمال باقی تھا، اس میں نہیں ہے۔ یہ فرق سامنے ہے آپ کے، اس کو ایز اٹ از اسکرین سے دیکھ کے جب آپ اپنے رجسٹر پہ لکھیں گے تو لکھتے وقت بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہوں گی۔ اچھا، وہ کون سا ایسا کلام ہوتا ہے ویسے؟
کہ وہ قوت کے اعتبار سے اپنے اظہار، اپنے معنی کے اظہار کے ظاہر کرنے کی قوت کے اعتبار سے اس قدر ظاہر ہو چکا ہو، اس کا درجہ ظاہر کرنے کا اتنا زیادہ ہو، واضح ہے کہ نہ تو اس میں کوئی تخصیص کی جا سکتی ہو، نہ تعویل کی ضرورت ہو، نہ نسخ ہو، نہ تبدیلی ہو۔ ایسا کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 40 ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ہے ایک ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ہے۔ بتائیں اس میں کس قسم کی کوئی تخصیص کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا معنی بالکل واضح نہیں؟ مفسر سے بھی زیادہ اس کا معنی واضح ہے، مفسر سے بھی زیادہ کلیئر ہے اس کا معنی۔ نہ تو اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کافروں پہ ظلم کرتا ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو یہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی، یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ یہ جو ظلم کا جو لفظ ہے، اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا نہ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ میں نہ تو کوئی تخصیص، نہ تعویل۔ ظلم کا مطلب سب کو پتا ہے، مثقال کا مطلب پتا ہے، ذرہ برابر کا مطلب سب کو پتا ہے، کسی قسم کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ آیت کبھی منسوخ ہوگی، نہ ضرورت، اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کبھی بھی کی جا سکے۔ چاہے اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی کتنا ہی عذاب کسی امت پر، کسی مخلوق پر نازل ہو جائے، اس کو ظلم کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا، امپاسبل بات ہے، تو لہذا تبدیلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو یا جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کل شیء، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو کبھی بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کے بارے میں جاننے والا نہ رہے؟ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی، اس وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اس بات میں کسی قسم کی نقص یا بات میں کسی قسم کی تبدیلی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ احتمال تو چھوڑیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو تھا محکم، اور مفسر اور محکم کو ایک ساتھ سامنے رکھ کر پڑھنا تھا آسان، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہم نے پڑھے ہیں چار، دیکھیں ہم نے آپ کو کیا پڑھا ہے ابھی، یہ والی دوسری تقسیم ہم نے آپ کو لے کے اسٹارٹ ہوئے۔ ہم نے کہا کہ متقابلات ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ چار جو کہ چار کی ضد ہوتے ہیں، چار ادھر ہوتے ہیں، چار ادھر ہوتے ہیں، دونوں ملا کر 8 ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کے معانی کے ظاہر ہونے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو جو ظاہر ہونے کے اعتبار سے تھے وہ آج ہم نے آپ کو ان کی پہچان کروائی کہ ظاہر کسے کہتے ہیں، نص کسے کہتے ہیں، مفسر کتنا ظاہر ہوتا ہے اور محکم کس قدر ظاہر ہوتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے جو نیکسٹ سیشن ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس طریقے سے یہاں پہ معنی کے ظاہر ہونے کی بات کی جا رہی تھی، تو معنی کے خفی ہونے کی بھی بات، یعنی اس کے چھپے ہوئے ہونے کی بات بھی کیا ہوتی ہے، جس میں ہم خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ پڑھیں گے۔